سورہ آل عمران آیت نمبر 97 رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے جب کہ وہ راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج کیا ہے؟ حج کی تعریف کیا ہے؟ خاص طریقے سے خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کرنے والے کی فضیلت کیا ہے اور نہ کرنے والے کی وعید کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور فحش باتوں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح یعنی گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور فحش باتوں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1521 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرے بار بار کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو احادیث میں سخت وعیدات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 812 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے بڑا اور پہلا مقصد ہے رضائے الہی کا حصول، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ سورہ حج کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 37 ہے کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں یا کہیں اور کسی کو دے دی جاتی ہیں، اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے تم کرتے ہو، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ سو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے، جس طرح ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو دکھاوے کے بارے میں اور ریاکاری کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ریاکاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2381 ہے۔ دوسرا مقصد ہے اہل اسلام کا عالمی اجتماع۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پر، اور محلے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت ہے، علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہیں، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ تربیت ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ عرفات کی حاضری حج کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آ جائیں تو وہیں حج ہوگا۔ اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے، جس کا سننا مسنون ہے۔ حج کا ایک اور اہم اور بنیادی مقصد ہے فکر آخرت۔ آپ دیکھیں کہ حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا منظر ہے
جس طرح کل قیامت والے دن ہوگا۔ حج ہے وہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ جو لباس ہے یہ بالکل کفن کی طرح ہے، یہ کفن سے مشابہ ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ادھر سے کوچ کر کے منہ پھیرے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور آخرت ادھر سے کوچ کر کے ہماری طرف منہ کیے آ رہی ہے، اور ان دونوں دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم نیک عمل اختیار کر کے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے بیٹے بنو، اور آخرت سے بے پرواہ اور دنیا کی طرف راغب ہو کر دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہو۔ یاد رکھو آج کا دن عمل کرنے کا ہے، حساب کا دن نہیں، اور کل قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ حج کا ایک اور مقصد ہے مساوات کا عملی اظہار، یعنی سارے لوگ برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ عزت والی ہے وہ ہے تقوی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی درس ہے جس سے شکستہ دل اور غریب طبقہ غلام لوگوں کا اسلام کی طرف میلان ہوا، اور وہ کھنچے چلے آئے، ان کو ان کے حقوق اسلام نے دیے۔